رات کے کوئی 2 بجے ہوں گے۔ سب مسافر سو رہے تھے یا اونگ رہے تھے۔ جاڑے کا زمانہ تھا اور جگہ کی قلت کے سبب ایک کونے میں بیٹھا میں بھی سکڑ رہا تھا۔ ریل ایک رفتار سے جنگل کی چھاتی پیٹتی، دندناتی، بل کھاتی، چیختی، چنگھاڑتی چلی جا رہی تھی۔ میری پشت کی طرف لکڑی کی پردے کی دیوار تھی، جس کو قائم کر کے 2 بینچیں علیحدہ کر کے ایک چھوٹا سا درجہ قائم کر دیا گیا تھا۔ اس میں سے اس وقت عورتوں کے ہنسنے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ تو اس وجہ سے کہ یہ پردے کی دیوار صرف قد آدم اونچی تھی اور بقیہ دیوار لوہے کی جالی کی تھی، اور پھر یہ کہ میں کھڑکی سے ملا بیٹھا تھا اور کھڑکی سے کھڑکی ملی ہوئی تھی۔ اس حصے میں جانے کا دروازہ بھی میرے قریب ہی تھا۔ میں نے ایک پھریری لی۔ نیند کی تکلیف ناقابل برداشت ہو چکی تھی، اور حال یہ کہ اونگنے کی بھی اجازت نہیں تھی، کیونکہ ایک موذی مسافر ہر 10-5 منٹ بعد غفلت میں اپنی ٹانگیں پھیلانے کی کوشش میں 2-1 لاتیں مار دیتا تھا۔ بدرجہ مجبوری میں نے اب یہ کیا کہ اسباب رکھنے کی اوپر کی تنگ و تکلیف دہ جگہ پر سونے کی ٹھہرائی۔ اٹھ کر میں نے کمبل اس پر رکھا اور اپنا اوور کوٹ سمیٹ کر بینچ کے تکیے پر پیر رکھ کر اوپر چڑھ گیا، اور اس تنگ جگہ میں آدھا کمبل اوڑھ کر اور آدھے کا تکیہ بنا کر گڑمڑی بن کر سمٹ رہا۔ لیکن میں نے سامنے جو نظر کی تو برابر والے زنانہ درجے میں کیا دیکھتا ہوں کہ نظروں کے بالکل سامنے ایک خوبصورت لڑکی کا چہرہ ہے۔ اودے رنگ کی سرخ گوٹ کی ایک رضائی اوڑھے کونے سے لگی بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ دراصل ساتھ والی سے باتیں کر رہی تھی۔ باتیں سنائی نہیں دی۔ میں نے یہ دیکھ کر اپنا سر پیٹ لیا، مگر اس طرح پر کہ آنکھ کے گوشے سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ آہستہ سے میں ذرا اور اوپر کو سرکا تو اور قریب ہو گیا، اور آدھے سے زیادہ اس درجے کا حصہ سامنے آ گیا۔ 2 عورتیں تھیں۔ دراصل دونوں کی دونوں باتوں میں منہمک تھیں۔ بظاہر کچھ ہنسی مذاق کی باتیں ہو رہی تھیں۔ باوجود کہ فاصلہ کچھ بھی نہ تھا، مگر ریل کی گھڑگھڑاہٹ کے سبب کچھ نہ سن سکا۔ میں غور سے اس نوجوان عورت کے خوشنما چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک تھی، اور بجلی کی روشنی میں اس کا نوجوان اور خوبصورت چہرہ اودی رضائی میں لپٹا عجیب منظر پیش کر رہا تھا، بالخصوص جبکہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ یا ہنسی کے سبب شگفتگی آتی تھی، یا کبھی آنکھوں کے جھپکانے کے ساتھ چہرے پر ایک ہلکی سی لرزش پیدا ہو جاتی تھی۔ اور میں اس منظر کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ گاڑی کی رفتار ہلکی ہوئی اور رک گئی۔ گاڑی کی رفتار کے ساتھ ہی اس نے اپنی آواز ہلکی کر دی، مگر میں چونکہ بہت ہی قریب تھا، لہٰذا اب میں نے گفتگو سنی۔ ڈبے کے مسافروں نے ایک پھریری سی لی، اور دوسرے مسافروں کی باتوں اور ریلوے والوں کی چپقلش سے معلوم ہوا کہ ڈاک گاڑی آ رہی ہے اور یہاں میل ہوگا۔ یہ کوئی غیر معروف چھوٹا سا اسٹیشن تھا۔ گاڑی میں پھر خاموشی ہو گئی، اور میں نے کان لگا کر ان دونوں عورتوں کی باتوں کو سنا۔ وہ بہت آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ دوسری عورت کی رضائی کا ایک حصہ مجھے نظر آتا تھا۔ اس نے کہا، مصیبت تو میری ہے، تیرا کیا ہے؟ کوئی دیکھے تو یہی کہے کہ ابھی کنواری ہے، کسی طرف سے بیوہ نہیں معلوم ہوتی۔ وہ بولی، توبہ کرو بہن، بیواؤں کو کون پوچھتا ہے؟ پھر ہمارے یہاں بیوہ کی شادی ویسے ہی نہیں ہوتی۔ مجھ سے بھی کم عمر کی بیوائیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک سے ایک خوبصورت، پھر شادی کیوں نہیں کرتی؟ برادری کی ریت یہی ہے، نہ کوئی پیغام دے اور نہ کرے۔ وہ بولی، یہ تو بڑا ظلم ہے۔ اس نے کہا، چاہے جو سمجھو، کوئی پیغام ہی نہیں دیتا۔ کیا تم اسے پسند کرتی ہو؟ یہ صورت، یہ سہانی شکل اور یہ عمر، کیا تم پسند کرتی ہو کہ بقیہ عمر یوں ہی بسر کرو گی؟ سچ کہتی ہوں، 1000 میں ایک صورت دی ہے تمہیں خدا نے۔ کوئی بھی جوان تم کو دیکھے تو بخوشی تمہارے ساتھ نکاح کر لے، 100 کنواریوں کو چھوڑ کر تمہیں پسند کرے۔ وہ مسکرا کر بولی، پسند کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ شادی ناممکن ہے، باپ بھائی بھلا مانیں گے؟ ناک کٹ جائے گی برادری میں۔ وہ بولی، اور میں تمہاری جگہ ہوتی تب کیا کرتی؟ کچھ بھی نہیں، اس نے خاموشی سے جواب دیا۔ کرتی کچھ بھی نہیں، مگر میرا خیال ہے کہ باپ اور بھائی کچھ اعتراض نہ کرتے، نہ تمہارے آل نہ اولاد۔ تم نے دیکھا ہی کیا ہے، 8 مہینے کی بیاہی بیوہ ہو گئیں۔ میرا تو یہی مشورہ ہے کہ اگر کبھی موقع آئے تو تم ضرور نکاح کر لینا، ورنہ مجھے دیکھو، میری عمر نکل گئی۔ نتیجہ یہ کہ وہی چاہنے والے ماں باپ اور بھائی جو تازہ زخم ہونے کے سبب میرے ساتھ خون کے آنسو روتے تھے، عبرت ہے کہ وہی اب نہ کہیں زبان سے، وہ بات اور ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایک بوجھ سمجھتے ہیں، بھاوجوں کی باتیں نہیں بلکہ جوتیاں سہو، بھائی کے گھر نوکرانیوں کی طرح کام کرو اور بچے کھلاؤ اور روٹی کھاؤ۔ میں نے دیکھا کہ بیوہ کے چہرے پر ایک سنجیدگی سی چھا گئی، اس کا خوبصورت چہرہ منجمد سا ہو کر رہ گیا۔
میرے دل میں خیال آیا کہ اے کاش میں اس نوعمر لڑکی سے شادی کر سکتا۔ عین اس موقع پر ڈاک گاڑی کی کھڑکھڑاہٹ نے صحبت برہم کر دی اور یہ نوعمر بیوہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈاک گاڑی دیکھنے سامنے سے ہٹ گئی۔ ریل چل دی اور یہ قصہ یہیں کا یہیں ختم ہو گیا، کیونکہ اگلے اسٹیشن پر یہ اتر گئی۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس نوعمر بیوہ کی خوبصورت تصویر میرے دل پر اس طرح جم کر رہ گئی کہ کئی روز متواتر اس کا چہرہ سامنے رہا اور رہ رہ کر اس کا خیال آتا رہا۔ لیکن مفلسی ایسی چیز ہے کہ اس قسم کے نقش بہت جلد مٹا دیتی ہے، چنانچہ یہ نقش بھی مہینہ بھر کے اندر اندر مٹ کر رہ گیا۔ میں دفتر کے تقاضوں کے لیے اکثر باہر جاتا رہتا تھا اور پھر کوئی 1.5 ماہ بعد مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ اسٹیشن پہنچنے میں اتفاقاً ذرا دیر ہو گئی۔ ٹکٹ خرید ہی رہا تھا کہ گاڑی روانہ ہو گئی۔ لپک کر چلتی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ یہ ایک تیسرے درجے کا ڈبہ تھا جس میں سوائے ایک برقع پوش عورت کے اور کوئی نہ تھا، اور جیسے ہی میں داخل ہوا میں نے ایک جھلک خوبصورت چہرے کی دیکھی۔ یہ وہی خوبصورت بیوہ تھی۔ اس وقت گاڑی میں اس کے ساتھ میں بالکل اکیلا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ برقعے سے چھپا لیا، میری طرف نقاب میں سے دیکھا اور منہ موڑ لیا۔ میں حیرت زدہ کھڑا رہ گیا کہ میری نظر اس کے خوبصورت ہاتھوں پر پڑی، بغیر سوچے سمجھے ہوئے۔ یوں کہیے گویا کسی خاص کشش کے تحت قریب ہی جا کر اس کے سامنے والی طویل بینچ پر بیٹھ گیا اور کھڑکی سے سر باہر نکال کر جھانکنے لگا۔ سامنے والی بینچ پر وہ تھی، مگر بالکل آمنے سامنے نہیں، بلکہ اس طرح کہ اگر بائیں ہاتھ کو میں 2 کھڑکیاں اور سرک جاؤں تو ہم دونوں بالکل ایک دوسرے کے سامنے ہو جائیں۔ میری اس جسارت پر اس کو اپنا رخ بدل کر دیوار کی طرف منہ کر لینا پڑا۔ ایسا کرنے میں غالباً اس نے غلطی کی، کیونکہ اب اگر سرک کر میں اس کے قریب پہنچوں تو وہ ایسا کرتے مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے چاہا کچھ بات کروں، مگر ناممکن ہوا۔ ممکن ہے کہ میرا فعل اخلاقی نقطہ نظر سے مذموم ہو، لیکن سرے دست چونکہ اخلاقیات کا درس دینے کے بجائے اپنی اخلاقی کمزوریوں کا مرقع پیش کرنا ہے، لہٰذا یہ بتانے میں مجھے عار نہیں کہ میں نے آہستہ آہستہ سرکنا شروع کیا، اس خیال سے کہ کیوں نہ بالکل ہی اس کے سامنے بیٹھوں۔ جب بالکل ہی قریب پہنچ گیا تو میں نے کھڑکی سے تکیہ لگا کر دونوں پیر سامنے والی بینچ پر رکھ لیے، اس طرح کہ میرے پیروں کا فاصلہ بمشکل اس کی پشت سے ہاتھ بھر رہ گیا ہوگا۔ اس نے اس موقع پر مڑ کر میری طرف دیکھا، قدرے بے چین ہو کر، اور میں نے آہستہ سے کہا، جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے میں رک گیا۔ اور اس نے اور بھی بے چین ہو کر بلکہ خوفزدہ ہو کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، تم گھبراؤ مت، میں تم کو جانتا ہوں، تم ایک بیوہ ہو، 8 مہینے بعد شادی کے بیوہ ہو گئیں۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں پھر رک گیا اور اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا، میں ایک غریب آدمی ہوں، نوکری پیشہ ہوں، آپ متعجب نہ ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا 2.5 ماہ ہوئے رات کو آپ سفر کر رہی تھیں اور آپ کے ساتھ اور کوئی عورت تھی، وہ بھی بیوہ تھی۔ شاید اس نے بےقل ہو کر سنا اور غالباً کچھ کہنا بھی چاہا۔ میں نے رک کر کہا، میں نے آپ کی اور اس کی گفتگو سنی تھی، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں اکیلا ہوں، مجھ کو معلوم ہے آپ اس کے خلاف نہیں۔ جب سے میں نے تم کو دیکھا اور تمہاری باتیں سنی بےقل ہوں، عرصے تک تمہارا خیال دل میں رہا، رات اور دن حیران تھا کہ آج اتفاقاً اس طرح ملنا ہوا۔ مجھے امید ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا، اتنا کہہ کر میں اس کے برابر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، بولو۔ وہ چپ رہی۔ میں نے بار بار تقاضا کیا، اس نے گردن جھکا لی۔ میں نے ہمت کر کے ہاتھ سے ٹہوکا دے کر کہا، اور جرأت ہوئی، کندھا ہلا کر کہا، بار بار تقاضے کے ساتھ زور دے کر۔ کچھ جواب نہ دیا تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے جلدی سے ایک کاغذ پر اپنا نام اور پتہ لکھا اور کہا، یہ میرا پتہ ہے، اس کو رکھ لیجئے۔ بغیر یہ سوچے سمجھے ہوئے کہ فریق ثانی کے پتے کی لا علمی کا کیا علاج، اور بغیر یہ معلوم کیے کہ اس گفتگو کا انجام اس قدر تشنہ تکمیل کیسے رہ سکتا ہے، میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ بہت ممکن ہے کہ دافع بلیات کا تعویذ سمجھ کر اس نے لیا ہو کہ یہ بلا کسی طرح ٹلے تو۔ اس نے انتہائی معصومیت سے ہاتھ بڑھا کر کاغذ لے لیا۔ اچانک میرے اوپر بجلی سی گری۔ تفصیل جانے دیجیے، رضامندی یا نارضامندی کا سوال بیکار ہے۔ ہم دونوں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے برقعے کا نقاب اس کے سر پر رکھ دیا تھا۔ وہ آنکھیں شرم و حجاب سے قدرے جھکائے ہوئے تھی اور جواب نہایت ہی نرم اور کمزور آواز سے دیتی تھی۔ ریل کی گھڑگھڑاہٹ علیحدہ۔ میں نے 2-4 ہی باتوں کے بعد کہا، اری نیک بخت، میں بہرا ہوں۔ اس نے مسکرا کر منہ موڑ لیا۔ میں نے کہا، نہیں ہوں بہرا، خدا را ذرا زور سے بولیے۔ ہم دونوں نے بہت مختصر باتیں کی۔
اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتی، میرے والدین جانے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ ان سے کہنا بیکار بھی ہوگا۔ میری اس تجویز سے انکار کیا کہ میرے ساتھ چلی چلو اور ڈالو سب کو جہنم میں۔ اس نے برا مان کر کہا، ہرگز نہیں، مجھ سے اس قسم کی باتیں مت کیجیے۔ جائز و ناجائز کا سوال بیکار تھا۔ والد کو خط لکھنے سے بھی منع کیا، پھر ان کو پیغام دینے سے بھی منع کیا۔ ذرا غور تو کیجیے گا کہ ہر طرح راضی ہیں، مگر نہ تو ساتھ چلنے کو رضامند، نہ اس کی اجازت کے باپ کو پیغام دو۔ پھر آخر کیا کروں؟ جواب یہ کہ میں بھلا کیا بتا سکتی ہوں۔ بمشکل تمام میں نے خط و کتابت کی اجازت چاہی اور پتہ مانگا۔ ذرا غور کیجیے گا، پتہ دیا جاتا ہے فلاں گاؤں میں پہنچ کر فلاں صاحب مرحوم کے مکان پر برخوردار فلاں کو ملے۔ یہ کسی پڑوسی کا پتہ تھا اور اس پتے پر خط بھیجوں گا تو مل جائے گا۔ اس گفتگو کا یہ نتیجہ نکلا کہ اپنی معاشرت کے ایک عجیب و غریب پہلو کو حقیقت کی روشنی میں دیکھ لیا، اور بس یہ سوچا کہ سرے دست یہی غنیمت ہے، آگے چل کر خط و کتابت سے معاملات راہ پر آ جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ خیر سے تنہا سفر کر رہی ہیں، 2 اسٹیشن کا معاملہ ہے اور اگلے ہی اسٹیشن پر کوئی لینے کو موجود ہوگا۔ بٹھانے والے کی حماقت تھی جو اس مردانہ گاڑی میں 3-4 عورتوں کو دیکھا تو وہیں بٹھا دیا کہ 2 اسٹیشن تو جانا ہی ہے۔ یہ بھی خوشی کی بات تھی کہ اصل وطن میرے ہیڈ کوارٹر سے صرف 1 اسٹیشن دور تھا۔ میں نے دل کھول کر باتیں کی، اپنی پاک محبت کا یقین دلایا اور اس کے جواب میں سچی اور جائز محبت کا وعدہ لیا۔ ہر طرح رضامند کر لیا، بلکہ شاید رضامند سے بھی زیادہ، حتیٰ کہ اس نے ہمت کر کے کہہ دیا کہ اگر میرا بس چلتا تو میں ابھی تمہارے ساتھ چلتی اور مجھے کسی طرح انکار نہیں، ہر طرح اپنی طرف سے رضامند ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ جب اسٹیشن قریب آیا تو مجھے خیال ہوا کہ جو شخص اسے لینے آئے گا وہ مجھے اور اسے اکیلے گاڑی میں دیکھے گا۔ میرا تو کچھ نہیں، واللہ عالم اس پر کچھ افتاد پڑے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ خود اس نے یہی خیال ظاہر کیا۔ میں نے بہتر خیال کیا کہ گاڑی رکنے سے پہلے ہی پلیٹ فارم کے دوسری طرف والی کھڑکی کے پائیدان پر کھڑا ہو جاؤں گا اور گاڑی رکنے پر اس طرف اتر جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، لیکن گاڑی رکنے ہی کو تھی کہ ایک دم سے وہ لپک کر اپنی جگہ سے اٹھ کر آئی، جلدی سے کھڑکی میں جھانک کر مجھ سے کہا، سنیے تو۔ میں نے کہا، کیوں، کیا ہے؟ اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ میں نے کہا، بولتی کیوں نہیں ہو، کیا کہتی ہو؟ اس نے ایک عجیب انداز سے مجھے دیکھا۔ اس کے پرفسوں چہرے پر ایک حجاب کی سی جھپکی آئی۔ آنکھیں جھپکا کر اس نے بڑے نرم لہجے میں نامعلوم کس طرح انتہائی کوشش سے کہا، مجھے بھولو گے تو نہیں؟ خدا کی پناہ، میرا کیا حال ہو گیا! غنیمت ہوا کہ ہینڈل نہیں چھوٹ پڑا۔ بےتاب ہو کر میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رکی۔ دیوانہ وار میں نے کھڑکی کھول کر اندر آ کر اس کو کلیجے سے چمٹا لیا اور دفتن چھوڑ کر کھڑکی کھول کر کود گیا۔ گاڑی رکی اور میں 2 ڈبے چھوڑ کر تیسرے میں جا بیٹھا۔ ریل چھوٹنے سے چند لمحہ قبل میں نے دیکھا کہ کسی آدمی کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ آدمی کی پشت میری طرف تھی، لہٰذا پہچان نہ سکا۔ دوسرے روز میں واپس آیا۔ طبیعت پر جو کچھ بھی خلجان تھا، ظاہر ہے عشق کا جنون سر پہ سوار ہو چکا تھا۔ عمر کا پہلا سابقہ تھا۔ اپنی پوری قوت کے ساتھ محبت کے دیوتا نے اپنا پیکان میرے سینے میں پیوست کر دیا تھا۔ دن اور رات میں دوست کی محبت میں ڈوبا رہتا۔ میری طرح وہ بھی کسی نہایت ہی غریب زمیندار یا کاشتکار کی لڑکی تھی۔ میری طرح وہ بھی مجھے یاد کرتی ہوگی۔ جس وقت اس کا آخری کہنا یاد آتا کہ بھولنا مت، معلوم ہوتا کہ چلتے چلتے دل رک جائے گا۔ لیکن قسمت ملاحظہ ہو، یہاں میرا تو یہ حال، اور خیر سے بڑی بی نے اب بھی اس خادم کا نام اپنی فہرست سے خارج نہیں کیا تھا۔ ان کی تمام غیر متعلق باتیں اور حرکتیں ان کے راز دل کی غمازی کرتی تھیں، اور اگر ان کے احسانات بے پایاں میری جان حزیں پر نہ ہوتے تو غالباً کب کا میں نے ان کا منہ نوچ لیا ہوتا۔ 2-3 دن کا توقف کر کے میں نے ایک خط بتائے ہوئے پتے پر لکھا۔ خط پہنچ گیا، اس کا جواب بھی آ گیا، اور اب خط و کتابت کا وہ سلسلہ جاری ہوا جس نے میری زندگی میں ایک زبردست انقلاب پیدا کر دیا۔ عشق کو 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، مجازی اور حقیقی، اور جب میں مبتلا عشق ہوا تو جان گیا کہ یہ عشق حقیقی ہے، اور علامات و آثار سے بھی معلوم ہو گیا کہ یہ مجنون یا فرہاد والی قسم ہے، اور اس کے نتائج مجنون یا فرہاد والی کی طرح اچھے نہ نکلیں گے۔ لیکن یہ مجھ کو نہیں معلوم تھا کہ باوجود نتیجہ خراب نکلنے کے میرا حشر مجنون اور فرہاد سے بالکل مختلف ہوگا، ایسا کہ میں ان دونوں کشتگان عشق کی قسمت پر رشک ہی کرتا رہ جاؤں گا۔ ایک چند ہی روز میں بخدا میں عشق کی تند و تیز آگ میں جلنے لگا۔ آتش محبت پھونکے دیتی تھی، راتوں کی نیند اڑ گئی
उठ कर घंटों टहलता, अकेले ही अकेले अपनी बेबसी पर रोता। दिन भर चुप चुप सा रहने लगा कि जो भी देखता यही पूछता कि क्या हो गया है। बड़ी भी खाना लाती तो मुझे देखकर हैरान रह जाती। मैं कुछ ना बोलता, हूँ हाँ करके टाल देता। हर खत इस आग को तेज से तेजतर कर रहा था। फिर मुश्किल ये कि उधर से इसकी इजाज़त नहीं कि अमली कदम उठाऊं और सिलसिला जुम्बानी करूं। अभी कुछ देर थी और मसलहत दरमियान में हायल थी। मुआशरत की रस्में, बिरादरी की बंदिशें और उस पर देहात की जहालत, ये थीं वो दुश्वारियां जो चट्टान की तरह हायल थीं। और इधर मेरा ये ख्याल कि आखिर इस सागरे लबरेज की मैं क्या होगी। उलझनें बढ़ रही थीं कि आग पर तेल पड़ गया। एक खत आया, किसी दूसरे गांव का पता लिखा था कि वहाँ एक तकरीब में जाती हूँ। मेरी एक सहेली हैं, उनके घर जाकर ठहर जाना। बाप उनके नाबीना है, ठहरने का इंतज़ाम कर दिया गया है। अंधा क्या चाहे दो आंखें। मैं तारीख़ मुकर्ररा को पहुँच गया। ये एक इंतहा से ज़्यादा फलाकत ज़दा काश्तकार का मकान था। साहिब खाना बूढ़े और नाबीना थे। ज़ाहिरा दो चार खेतों के गल्ले पर गुजरान होगी। इन बड़े मियाँ से जो मैंने दो चार ही बातें की तो मैं खटका। ये तो ऐसी बातें कर रहे थे जैसे मैं अपने बीवी बच्चों समेत तकरीब में आया हूँ और बीवी बच्चे तकरीब वाले घर में ठहरे हैं और मैं किल्लत के सबब यहाँ ठहरा हूँ। मालूम हुआ कि इनकी साहबजादी साहिबा ने इनको मुगालता दिया था, यानी मेरी महबूबा की सहेली ने। किस्से को इस तरह मुख्तसर करता हूँ कि दूसरे रोज़ शब को मौका मिला। साहिब खाना की लड़की अपनी सहेली साहिबा के साथ मौजूद थी और मैं अपनी महबूबा से मिला। बयान नहीं कर सकता कि क्या हाल हुआ। तजवीज़ ये हुई कि मुझे इख्तियार है, मैं अपनी मंजूर नज़र के बाप से मिलकर निकाह का पैगाम दूँ। मगर वो जो किसी ने कहा है किस्मत का लिखा पूरा होता है, या तो बात यहीं फूट गई और या वहाँ फूट गई। कुछ भी हो, नतीजा ये निकला कि मुझको खबर भी ना हुई और मेरे खतूत वहाँ पकड़े गए। दर हाले के मेरे किसी ख़त में भी सिवाय पाक मोहब्बत के कोई नाशाइस्ता बात न थी और हर ख़त में ये तकाजा था कि मैं तुम्हारे वालिद साहब की खिदमत में पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। किस्सा मुख्तसर मैं खुश खुश यहाँ से वापस गया और वापसी के हफ्ते भर बाद ख़त लिखा, जवाब नदारद, फिर ख़त लिखा, जवाब नदारद, हत्ता के 15-20 दिन निकल गए। इन ख़तों में यही दरियाफ्त किया था कि तुम्हारे वालिद से मिलने कब आऊँ। जब मैंने ख़त पे ख़त लिखे और कोई जवाब ना आया तो मेरा बुरा हाल हो गया। दुनिया अंधेर हो गई, रात और दिन आहें भरते गुजरती। जब हालत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो बिस्मिल्लाह कहकर मैंने 3 रोज़ की रुख्सत ली और पहुँचा। गालिब के अक्सर अशार के मानी समझने में मुश्किल होती है और उस शाख के हस्बे हाल जो अशार हैं उनमें एक ये भी है। गधा समझ के वो चुप था, मेरी जो शामत आए, उठा और उठ के कदम मैंने पासबां के लिए। इस शेर के मानी जैसे कुछ भी मैंने समझे यहाँ अर्ज किए देता हूँ। इतवार का दिन था। सुबह की गाड़ी से रवाना होकर मैं गांव पहुंचा। गांव में पता चलना दुश्वार ही क्या था। अपनी महबूबा के वालिद साहब का नाम मालूम ही था। मकान पर पहुंचा तो एक खुशहाल काश्तकार के मकान का नक्शा पेश नज़र था। एक चौपाल थी, उसमें 2 तख्त और 4 पाइयाँ पड़ी हुई थीं। 3-4 देहाती मुसलमान बैठे हुए थे। गांव की बेतकल्लुफ़ी के सबब साहिब खाना का पता चलना दुश्वार था। मैंने सलाम अलैकुम करके बुजुर्गवार को पूछा। एक तनुमंद जवान ने मेरा नामो पता और मकसद दरियाफ्त किया। मैंने नामो पता बताकर मकसद को सीग़े राज में रखा। कह दिया कि उन्हीं से मिलना है। उन्होंने बिठाया और कहा, ठहरिए ज़रा, अभी आते हैं। फौरन उठकर गए और अंदर जाकर अपने बिरादर कलां को बुलाकर लाए। दोनों भाई आकर बैठ गए और फिर मुझसे एक लफ्ज़ ना पूछा। मगर हाँ, ये मैंने महसूस किया कि और लोग जो बैठे थे उनको कस्दन रुख्सत कर दिया गया और फिर मुझसे कहा कि आइए सामने कमरे में चलिए। एक भाई मेरे आगे और दूसरा पीछे। कमरे में पहुंचा तो एक बड़े मियाँ चारपाई पर जलवा अफरोज थे। ये मेरे होने वाले खुसर यानी उन दोनों भाइयों के वालिद थे। मैंने नहायत ही अदब से सलाम किया। एक मोंढा पड़ा था, उस पर मुझे बैठने का हुक्म दिया गया। इजहार मकसद के लिए मैंने तखलिया चाहा। दोनों भाई उठकर चले गए। मैंने नहायत ही अदब से और हाथ जोड़कर अपना मकसद जाहिर किया कि मैं आपकी ग़ुलामी में दाखिल होना चाहता हूँ। बड़े मियाँ ने एकदम से अपना चेहरा मस्क कर लिया और बजाय जवाब देने के अपने बेटों को आवाज़ दी, ये कहकर कि अरे ये वही है। अब मैंने देखा कि त्योरी पर बल डाले दोनों भाई आए। अच्छा, दोनों ने यकज़बान होकर कहा, ये वही बदमाश है। मैं अर्ज़ नहीं कर सकता कि मेरा क्या हाल हुआ। पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझसे नहायत ही सख्ती से पूछा गया कि मैंने क्या समझकर एक शरीफ लड़की को ख़त लिखे
اور جب میں نے اپنی نیک نیتی کا ذکر کیا جو میرے یہاں آنے سے ثابت تھی تو اس کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ میری دیدہ دلیری ہے، اور میں نے ان کو ایسا کمینہ سمجھا کہ اب خود آیا، جن کے یہاں عقد ثانی نہیں ہوتا بلکہ اس کا ذکر بمنزلہ توہین ہے، ان سے ایسی چھیڑ چھاڑ کرنے کی اب کیا سزا ہے؟ یہاں صرف یہ لکھ دینا کافی ہے کہ کوئی حجت یا بحث کارگر نہ ہوئی، الٹی آنتیں گلے پڑیں۔ بڑے میاں نے گالی دے کر اپنے لڑکوں کو حکم دیا کہ مجھے کھود کر گاڑ دیں۔ چشم زدن میں سوال ہی دوسرا پیش ہو گیا، مقابلے یا مجادلے کا نہیں بلکہ خالص پٹنے کا، اور پھاند پھون کر نکل جانا منتہا عشق۔ یہ تفصیل کچھ دلچسپ نہیں ہے، بس یوں سمجھیے کہ میری زد و کوب ہوئی، بہت یا کم سے آپ اندازہ شاید نہ لگا سکیں۔ بس یوں سمجھیے کہ سارا عشق وہیں کا وہیں ٹھونک بجا کر موذیوں نے جھاڑ دیا۔ تب کہیں میں نکل کر بھاگا مگر پھر پکڑا گیا اور گھر میں چوری کی نیت سے گھسنے کے الزام میں پولیس میں دے دیا گیا۔ تھانے کی حراست مجھے غنیمت معلوم ہوئی۔ بہت جلد مجھے معلوم ہوا کہ یا تو ضمانت دوں ورنہ حوالات میں جاؤں۔ یہ ان کو نہیں معلوم کہ میرے گھر اور حوالات کی تکلیف میں زیادہ فرق نہیں، لیکن سوال ملازمت کا تھا۔ میرا کون مرا جیتا تھا جو مجھے ضمانت پر چھڑاتا؟ لاچار ہو گیا، لیکن اس لاچاری کے عالم میں ذرا فرصت جو ملی سوچنے کی تو ذہن کسی دوسری طرف منتقل ہوا۔ کیا ممکن تھا کہ بڑی بی کو اگر اس وقت تار دیا جائے تو وہ میری مدد کر سکیں؟ دراصل اس وقت عشق کے جذبات ایسے معدوم تھے کہ خیال ہی نہ تھا کہ ہم عاشق بھی ہیں۔ مار اور حوالات، پھر نوکری جانے کا خدشہ علیحدہ، اور جو کہیں جیل ہو گئی تب گھبرا کر بڑی بی کو تار دلوا دیا۔ تھانہ دراصل اسٹیشن کے قریب ہی تھا۔ رات بھر تو درج حوالات رہا۔ دوسرے دن صبح کی گاڑی سے بڑی بی آ پہنچی۔ ایک تجربہ کار ٹھہری، واللہ عالم کیا گفت و شنید کی کہ تیسرے پہر کی گاڑی سے ہم واپس گھر آ گئے۔ ایک کانسٹیبل ساتھ تھا، اس کو روپے 50 گن کر دیے گئے، تب جا کر معاملہ رفع دفع ہوا، مگر کئے دن کے لیے۔ موذیوں نے پولیس کی شکایت مجسٹریٹ کے یہاں کی اور عدالت میں مقدمہ کھڑا کر دیا۔ پھر میری ضمانت ہوئی، بڑی بی نے اپنا مکان ضمانت میں دیا اور مقدمہ چلا۔ پورے 2 مہینے میں میری جان اس مقدمے سے چھوٹی۔ 125 روپیہ اس مقدمے کی نظر ہو گیا، گویا بڑی بی کا 250 روپیے کا قرض دار ہو گیا۔ ذرا غور کیجیے گا اس دوہری شکست پر۔ سچ مچ کچل کر رہ گیا، ایسا کہ بالکل گمسم ہو گیا، حتیٰ کہ بڑی بی کا شکریہ ادا کرنے کو بھی زبان نہ تھی۔ بڑی بی نے میری زیر باری اور خرچے کو دیکھا، تجویز کی کہ میں پیشتر کے شرائط پر ان کے ساتھ چل کر رہوں۔ چنانچہ میں چپ بیٹھا دیکھتا رہا اور اسباب کے ساتھ خود بھی بڑی بی کے یہاں پہنچ گیا۔ دراصل روحانی، جسمانی اور مالی مصیبتوں کے پہاڑ تلے ایسا کچل گیا تھا کہ زندگی وبال اور بیکار معلوم ہوتی تھی۔ قبل اس کے کہ میں اپنا قصہ آگے بیان کروں، بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ امر واضح کر دوں کہ نہ تو میرا یہ ارادہ ہے کہ زمرہ عشاق میں میرا نام بھی شامل کر لیا جائے اور نہ کسی گزیٹڈ عاشق کا نام فہرست سے خارج کرانا ہے، لیکن ہاں یہ ضرور عرض کرنا ہے کہ جہاں تک عشق کا تعلق ہے مجھے بھی عشق صادق ہی ہوا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا بیشتر حصہ کچھ تو مارکوٹ سے غائب ہو گیا اور باقی جو بچا وہ پولیس اور عدالت کی گھسیٹن میں کہیں سے کہیں پہنچا۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ عشق پھر عشق ہوتا ہے، کہیں ان مادی قوتوں کے بس کا روک تھوڑی ہے، لیکن عرض ہے قبلہ کہ مفلسی اور قرض داری ایک طرف اور ان دیہاتی موذیوں کا دھڑا ایک طرف، وہ بھی کیسا کہ معشوق کے تخیل کے ساتھ گنواروں ڈنڈے بھی لازمات تخیل ہو کر رہ جائیں۔ دراصل مجنوں اور فرحات کے معیار پر آج کل کا عشق جانچنا ہی غلط ہے، کیونکہ صحیح عرض ہے کہ اس زمانے میں تو سرے سے یہ محکمے ہی نہ تھے، نہ کلرکی تھی، نہ ایسی پولیس، نہ وکیل اور نہ عدالتیں، نہ یہ پھندے اور نہ قرض داری۔ ورنہ یہ واقعہ ہے کہ عشق بھی وہی ہے اور عاشق بھی وہی ہیں، ویسے ہی سچے، بلکہ غالباً اس سے زائد، اور باخدا میں بھی اپنے عشق میں سچا تھا، مگر اس کو کیا کروں کہ ایک طرف تو قرض داری اور نوکری کا ڈر، تو دوسری طرف ان موذیوں کے ڈنڈوں کا ڈر، جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر اب میں نے ذرا کچھ بھی کیا تو جان کی خیریت نہیں۔ ایسی صورت میں کیا کرتا؟ گھٹ کر دراصل گمسم ہو کر رہ گیا۔ خدا بھلا کرے ان بڑی بی کا کہ انہوں نے بھی معاملات کی نزاکت کا لحاظ کرتے ہوئے شاید اندازہ لگا لیا کہ مجھے سکون قلب کی انتہا سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس دوران میں بڑی بی کے یہاں آ کر میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا پہلے کا کام چھوڑ چھاڑ دکان کا سا ڈول گانٹ لیا ہے، اور لبے سڑک مکان کی کھڑکی میں سے بیٹھی بیٹھی وہ روزی کما لیتی ہے۔ گھر کیا بنیے کی دکان تھی پوری، اور کام ان کا صورت سے بڑھ ہی رہا تھا۔
کیونکہ محنت، جفاکشی اور دیانتداری سے جو کام کیا جائے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ میں نے خود زور دے کر بڑی بی کو ان کے قرضے کا کاغذ لکھ دیا اور یہ کیا کہ پوری آمدنی لا کر ان کو سونپ دیتا کہ کھانے پینے سے جو بچے وہ قرضے میں مجرا ہو۔ گو طبیعت کو سکون تھا، مگر یہ سوچتے ہی خلجان سوار ہو جاتا تھا کہ بڑی بھی مجھ سے کیا کما رہی ہیں۔ بیٹھ کر حساب کرتا دل میں، لیکن پھر خود ان کے ساتھ رہنے اور ان کو چوروں کے دھڑکے سے بے خبر رکھنے کی قیمت جب مقرر کر لیتا تب جا کر اطمینان ہوتا۔ لیکن اس دوران میں بڑی بی نے ایک اور ہی پانسا پھینکا۔ دراصل مجھ کو شبہ تو بہت پیشتر تھا، مگر تصدیق ہو گئی۔ یہ واقعہ تھا کہ ایک کاٹھ کا الو روزانہ آتا تھا اور پانی پر کچھ انشر دم کر دیتا تھا، اور یہ پانی خیر سے مجھے پلایا جاتا تھا۔ میں جو کھٹکا تو سارا بھید کھل گیا۔ میرے تکیے میں تعویذ رکھ دیا گیا تھا۔ کبھی پان میں الائچی کھاؤں تو وہ پڑی ہوئی۔ لا حول ولا قوت۔ ان کے تاثرات سے یہاں بحث نہیں، سوال صرف یہ تھا کہ ان کے احساس پر غور کیجیے۔ درحالے کہ میری نظروں میں اب بھی وہی نقشہ بسا ہوا تھا۔ ہنسی بھی آتی جب میں بڑی بی کو دیکھتا اور غور کرتا کہ ان تعویذوں کے زور سے بڑی بی پر عاشق ہونا ممکن ہے، بلکہ میں یہ جانتا تھا کہ اس چھو چھکا کا پورا کورس لینے کے بعد اگر بڑی بی میں کچھ عقل آ جائے تو بہتر۔ دیکھ تو لیں وہ کہ پتھر میں جونک لگائے کہیں لگتی ہے۔ اس زمانے کا ذکر ہے کہ مجھے بڑی بی کی ایک اور کارروائی کا علم ہوا۔ سوتے میں وہ میرے قریب آ کر غور سے میرے چہرے کو دیکھا کرتی تھیں۔ کئی بار مجھے آنکھ کھلنے پر شبہ سا ہوا۔ اس شبہ کی ایک روز میں نے مگر گانٹھ کر تصدیق کر لی۔ سوتا بن گیا۔ میں نے چپکے سے دیکھا، بڑی بی اٹھی، دبے پاؤں آ کر میرے چہرے کو دیکھنے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بات بھی معلوم ہوئی۔ نماز تو وہ پہلے بھی پڑھتی تھیں، مگر کیسی؟ بس یہ سمجھیے کہ پڑھ تو رہی ہیں نماز، مگر دل بازار میں پڑا ہے، ٹکریں مار مور، یہ جا وہ جا۔ مگر اب نماز نہ صرف دوسری تھی بلکہ ماں وظیفہ۔ خیر یہاں تک بھی کچھ نہیں، مگر میں نے یہ دیکھا کہ مغرب اور فجر اور عشاء کی نماز کے مختصر یا طویل وظیفے کے بعد ہی وہ گھوم گھام میرے قریب ضرور ہو جاتی تھیں۔ لیکن باوجود ان واقعات کے اور باوجود اس کے کہ میں بدستور مرکز خدمات بنا ہوا تھا، مرکز توجہات نہ بنا۔ بڑی بی کے رویے میں ایک شان استغنا پائی جاتی تھی۔ یہ غالباً اس کمزوری کی تلافی تھی جس کا اظہار وہ کر چکی تھیں۔ صورتحال مقررہ رفتار پر قائم تھی۔ دن اور مہینے گزرتے گئے اور کوئی قابل ذکر بات پیش نہ آئی۔ سردی کا موسم آیا تو بڑی بی نے میرا اور اپنا بستر کمرے میں پہنچایا۔ وہ کمرہ جس میں فرش تھا، نرم نرم گھاس پر دری اور اس پر ایک جاجم اور اس پر بستر۔ رات کو ایک کڑوے تیل کا چراغ اس کمرے میں اندھیرے اور اجالے کا دنگل قائم کر دیتا، اور یہ کشتی جا کر صبح سورج کی کرنوں کی امداد سے فیصل ہوتی۔ چڑھتی سردی کا زمانہ تھا کہ میں بیمار پڑ گیا۔ معمولی بخار تھا، مگر سر کے درد نے فنا کر دیا۔ باوجود میرے منع کرنے کے بڑی بی نے تیمارداری کو بیماری سے زیادہ تکلیف دہ بنا دیا۔ بستر سے بستر ملا دیا گیا، اور سر کا درد کیا ہوا کہ سر کی ملکیت کا سوال درپیش ہو گیا۔ مگر ناحق شناسی ہوگی اگر اس تیمارداری کا شکریہ ادا نہ کروں، اور یہی بیماری میرے لیے مہلک ثابت ہوئی۔ دراصل عورت پھر عورت ہے، خواہ وہ بوڑھی ہو کہ جوان، اور مرد ایک ناچیز ہستی ہے۔ معمولی بخار کی شکایت تھی جو جاتی رہی، لیکن حکیم جی نے بدقسمتی سے بادام اور کاہو کا تیل سر میں دبانا تشخیص کیا۔ نتیجہ یہ کہ بعد بیماری یہ درد سر جاری ہوا کہ سوتے وقت بڑی بھی گھنٹے 2 گھنٹے میرے سر میں تیل دبایا کرتی تھیں، یا یوں کہیے کہ لطیفے اور قصے ادھر ادھر کے ہو رہے ہیں۔ میں لیٹا ہوا ہوں، زانوں پر ان کے سر ہے، اور وہ میرے سر اور بالوں اور پیشانی سے شوق فرما رہی ہیں۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ اسی طرح سر دباتے دباتے میں نے کہا نیند سی آ رہی ہے، مگر بڑی بھی نہ مانی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور غنودگی سی آ گئی۔ نہیں کہہ سکتا کہ میں کب اور کتنی دیر میں سو گیا، اور سوتے میں نے ایک خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہی نابینا کا مکان ہے جہاں میں اپنی محبوبہ سے ملنے گیا تھا، وہی کمرہ ہے، اور میں نے اس کو دیکھا۔ میں نے اس کو آگے بڑھ کر شوق بیتابانہ سے اپنے بے قرار سینے سے لگا لیا۔ اس نے بھی محبت سے مجھے دبایا اور اپنا سر میرے سینے سے لگا دیا۔ میں نے اس کے سر کو بوسہ دیا اور زور سے دبایا، اور اس نے اپنا سر میرے سینے پر رکھ دیا اور ہلکی ہلکی سبکیاں لیں، اور ایسا معلوم ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ جذبات سے میں بے قابو ہو گیا۔ میں نے اور بھی محبت سے اس کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے سینے پر ٹھنڈک سی محسوس کی۔ آنکھ کھل گئی۔ جہاں تک حقیقت کا سوال ہے، خواب سچا تھا۔ یعنی یہ واقعہ تھا کہ میں انتہائی گرم جوشی سے بڑی بی کو سینے سے لگائے
ان کے سر کو بوسوں سے سرفراز کر رہا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور انہوں نے اپنے آنسوؤں سے میرا سینہ تر کر دیا تھا جس کی خنکی میں محسوس کر رہا تھا۔ اب ایسی صورت میں میں کیا کرتا؟ تن بتقدیر اسی طرح سوتا بن گیا۔ مگر کیا اب بڑی بھی مجھے چھوڑنے والی تھی؟ توبہ کیجیے، اس محبت کی ماری بڑھیا نے اپنی گرفت کو اسی طرح قائم رکھا۔ نتیجہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ میں یہ کر سکتا تھا کہ اپنے ہاتھ ڈھیلے کر دوں، مگر چھڑانا اور علیحدہ ہونا بغیر باضابطہ جاگنے کے ناممکن تھا، اور مجھے بہت جلد ہی تسلیم کر لینا پڑا کہ میں جاگ اٹھا ہوں اور اس میں بڑی بی کی جیت تھی۔ نتیجہ یہ کہ مجھ کو آنکھیں کھول کر چراغ کی دھیمی روشنی میں اپنی عبرتناک حالت کو دیکھنا پڑا۔ خود سوچئے کہ میں کیا کرتا۔ یہ تو کہنے سے رہا کہ بڑا دھوکا ہوا، کچھ خفت، کچھ شرم۔ نتیجہ یہ کہ مردہ بدست زندہ صورتحال کو نبھانا پڑا۔ اس محبت کی ماری بڑھیا کا آغوش الفت ایک مخمصہ ہو گیا جس سے چھوٹنے سے پیشتر اپنے خواب کی پوری تعبیر دیکھنا پڑی۔ دوسرے دن ہم دونوں خاموش رہے، مگر میں نے اس سانحے کی اہمیت کا احساس کیا۔ یہ واقعہ ایک حادثے سے کم نہ تھا۔ کیا مانی کہ خود تو پیش قدمی کروں اور دوسرے روز یہ عذر کروں کہ دھوکے میں اور عالم خواب میں نے ایسا کیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ اس الجھن سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ رات کو بڑی بھی خاموشی سے سر دابنے کے لیے آئیں اور بغیر بات کیے انہوں نے سر کی مالش شروع کر دی۔ میں اس امکان ہی پر غور کرتا رہا کہ کس طرح اس مغالطے سے نکلوں یا نکالوں۔ نتیجہ ظاہر ہے، میں سوچتا ہی رہ گیا۔ اپنی بے بسی کا احساس بھی تھا، عزت و آبرو کا پاس علیحدہ، مگر واقعات کے ہاتھ میں بچے کی طرح بے بس تھا۔ دوسرے دن بڑی بی سے نکاح کرنا پڑا، اور اس نکاح کے بعد میں خواب در خواب ہی رویا، اپنی بے بسی پر یا بربادی پر۔ حقیقت کا احساس دل میں برچھی سی مارتا تھا۔ یا میرے اللہ، کیا یہ واقعہ تھا کہ ایک سید زادہ ایک رذیل عورت کے ساتھ نکاح کا تماشا کرے؟ کیا یہ نکاح تھا؟ میں نے اس شادی کے ہنی مون کو اس عجیب و غریب طریقے پر منایا کہ دفتر سے 10 روز کی چھٹی لے کر کوٹھری میں بند رہا۔ رہ گئی بڑی بھی تو انہوں نے محلے میں حصے بانٹے۔ میں جب گوشہ عافیت سے نکلا ہوں تو بات پرانی ہو چکی تھی، مگر پھر بھی یار لوگ کھنکھارنے اور فقرہ چست کرنے سے باز نہ آئے۔ لیکن جن کو یہ معلوم تھا کہ بڑی بی نے میرے ساتھ سلوک کیے ہیں اور کیا احسان کیے ہیں، انہوں نے میری ہمت کی تعریف کی۔ لیکن اس عجیب و غریب شادی کے دوسرے پہلو پر بھی روشنی ڈالنی چاہتا ہوں۔ یہ شادی جیسی بھی حماقت آمیز، توہین آمیز، مذاق خیز، تمسخر انگیز اور انتہا سے لغو اور بے جوڑ شادی تھی، اس کا اندازہ لگانا آسان ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ بغیر اس قسم کی خود حماقت کیے ہوئے آپ آسانی سے رائے قائم کر سکتے ہوں گے۔ یہی میرا خیال تھا، لیکن بخدا میں عورت کی دلکشی کا قائل ہو گیا۔ عورت اور پھر بیوی ایک دلکش راگنی ہے جو دل کو برماتی چلی جاتی ہے۔ مجھ کو نہیں معلوم تھا کہ عورت ہے کیا چیز۔ عورت کی تمام ساحرانہ قوتوں سے بے خبر تھا، سوائے صورت و شکل اور ظاہری رعنائی اور انداز دلبری کے۔ بقیہ تمام دوسری قوتوں کی طرف ذہن ہی منتقل نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کو اختیار ہے، خواہ میرے ذوق انتخاب کی داد دیں اور خواہ میری غرقابی پر کریں ماتم۔ میں تو ان معمر بڑی بی، جن کو میں نے اب بنظر احترام بڑی بیوی کہنا شروع کیا، میں ڈوب کر رہ گیا۔ ایک ادھیڑ عورت میرے لیے چند ہی روز میں محبوبہ بن گئی، ایسی کہ میں اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ یہ حال کہ دفتر کی عارضی جدائی میرے لیے قیامت تھی۔ وقت کاٹے نہ کٹتا، منٹ گنتا اور دفتر سے دیوانہ وار گھر پہنچتا، اور جوں جوں وقت گزرتا گیا محبت میں بجائے وارفتگی کے استواری اور پختگی آتی گئی۔ اس بے جوڑ شادی میں مجھے عشق و محبت کا خزانہ ملا، روح کو انتہائی آرام و سکون ملا، ہر قسم کے جسمانی اور روحانی اطمینان کے ساتھ وہ راحت اور وہ سکون قلب جو ایک مرد کو ایک دلچسپ ترین بیوی کے حاصل کرنے کے بعد میسر ہونا ممکن ہے۔ فاتبرو، پھر خدا کی شان دیکھیے، یہ شادی تھی کہ فال نیک۔ اس شادی کے ساتھ ہی ساتھ میری تقدیر نے بھی ایک خوشگوار پلٹا کھایا، ایسا کہ اس کے بعد ہر قدم پر ترقی اور کامیابی تھی، حتیٰ کہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہوتا کہ الہی، کیا یہ واقعہ نہیں کہ دنیاوی ترقیوں کا راز بھی دراصل ایک کامیاب شادی ہی میں مضمر ہے؟ واللہ عالم۔ اب میں اس زمانے پر نظر ڈالتا ہوں جو میں نے انتہائی آرام و سکون کے ساتھ بڑی بیوی کے ساتھ گزارا۔ عشق بتا میں عزت سادات بھی گئی۔ وہ مضمون میرا تھا۔ میرا نسبی غرور ایک رذیل عورت مٹی میں ملا چکی تھی۔ کنبہ، خاندان، عزیز داری، برادری میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہا تھا،
لیکن وائے کے غلاظت کے کیڑے کی طرح اپنی حالت میں خوش تھا۔ اور پھر جیسا میں نے عرض کیا، اس شادی کے بعد ہی میری دنیاوی ترقیوں کا باب کھل گیا۔ بڑی بیوی اپنی تجارت میں منہمک تھیں اور میں اپنی نوکری میں مشغول۔ ادھر ان کا کاروبار ترقی پذیر تھا اور ادھر میں اپنی محنت اور دیانت سے ترقی کرتا گیا۔ 4 سال کے مختصر عرصے میں 10 روپے سے ترقی کر کے 60 روپے پر پہنچا، اور 5واں سال شروع ہی تھا کہ اس ملازمت کے عوض مجھ کو دوسری 80 کی جگہ ملی۔ شہر چھوڑنا پڑا اور اب میں ایسے محکمے میں داخل ہو گیا کہ بشرطِ دیانت و محنت میرے لیے دنیاوی ترقی کا ایک وسیع میدان تھا۔ زمانہ گزرتے دیر نہیں لگتی، اور پھر عیش و آرام کی گھڑیاں چشم زدن میں 10 سال گزر گئے۔ اس طویل زندگی میں اپنی متاحل زندگی کی طرف سے بالکل مطمئن رہا۔ بڑی بیوی کی محبت میں ہمیشہ ثابت قدم رہا، اور میری سمجھ ہی میں نہ آ سکا کہ خوبصورتی اور نو عمری بھی کوئی خاص چیز ہے جس سے میری بیوی محروم ہے۔ اس غیر معمولی حالت کا راز ممکن ہے کہ شاید اس میں مضمر ہو کہ میری محبت تو ایک اعتدال پر قائم تھی، لیکن بڑی بیوی کو جو مجھ سے محبت تھی وہ کبھی اعتدال پر نہیں آئی، بلکہ ان کی محبت کا انداز ہمیشہ والہانہ رہا، اور جوں جوں وقت گزرتا گیا ان کی محبت میں پاکیزگی اور صداقت بڑھتی ہی گئی، بے لوثی اور خود غرضی گھٹتی چلی گئی، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ بڑی بیوی کی محبت کا خالص مقصد میری پرستش ہو کر رہ گیا۔ اپنی ہستی کو وہ آہستہ آہستہ بھولتی جا رہی تھی، اور ہر قدم پر ان کے ذاتی مفاد و اغراض معدوم ہوتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ معاملات نے خاص نوبت پر جا کر ایک عجیب پلٹا کھایا۔ ان کو ایک عجیب و غریب احساس نے پریشان کرنا شروع کیا۔ 10 سال گزر گئے تھے اور میں اولاد سے محروم تھا۔ اپنی جوانی کا بہترین حصہ بڑی بیوی کے جنون خیز عشق میں صرف کر چکا تھا، اپنی نسبی امارت اور غرور کو ان کے پیچھے مٹی میں ملا چکا تھا، اور پھر بھی اپنی عبرتناک حالت کے احساس سے قاصر تھا، یعنی اپنے حال میں خوش اور مگن تھا۔ ان کی عمر 60 کے پیٹے میں آ چکی تھی اور میں ہنوز 30 سال کا بھی نہیں تھا۔ ان کی عمر انحطاط پر پہنچ چکی تھی اور میری جوانی کا عروج تھا۔ ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا تھا، حالانکہ مجھ کو ان سے کبھی کوئی شکایت تو بڑی چیز ہے، شکایت کا خیال تک نہیں ہوا، لیکن ان کو محسوس ہوا کہ انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، میری جوانی مٹی میں ملائی ہے۔ میں یہ باتیں سنتا تو ہنسنے لگتا، مگر ان پر رقت طاری ہو جاتی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر روتیں، مجھ سے معافی مانگتیں اور توبہ کرتیں، اور اب انہوں نے بقول خود اپنے گناہوں کی تلافی کا ارادہ کر لیا۔ مجھ کو نہیں، ان کو تو احساس تھا کہ میری اولاد نہیں ہے اور عمر کا بہترین حصہ گزرا جاتا ہے۔ خود نہ سمجھوں، لیکن وہ تو سمجھتی تھیں کہ آخر انسان ہوں اور جوان ہوں، اور بہت میری جوانی مٹی میں مل چکی، اب اس کی بھی حد ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اب میری شادی کا مسئلہ چھیڑا۔ پہلے تو تذکرے ہوئے، پھر سنجیدگی سے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے ارادے ہوئے۔ میں کسی طرح راضی نہ ہوا، مگر انہوں نے کچھ پرواہ نہ کی۔ میری بہتری وہ مجھ سے زائد سمجھتی تھیں، نہ صرف آزاد بلکہ خود مختار کیا حاکم وقت وہی تھیں۔ میں منع ہی کرتا رہا، اور انہوں نے ادھر ادھر میری شادی کے لیے سلسلہ جنبانی بھی شروع کر دی، بلکہ اس مقصد کے لیے دوڑنا دھوپنا خود شروع کیا اور پیغامبر اور کارندے دوڑانے شروع کیے۔ میری شادی کا انتظام درپیش تھا، کوئی مذاق تھا، جیسے بادشاہ وقت کے لیے لڑکی چھانٹی جاتی ہے۔ صورت، شکل، عمر، خاندان، غرض تمام ہی امور پر نظر تھی۔ مجھے کون بھلا مانوس اپنی لڑکی نہ دے دیتا، مگر لوگوں کو تامل تھا تو غالباً خود بڑی بیوی کی وجہ سے، لیکن جوئندہ یابندہ بڑی محنت اور کاوش اور دوڑ دھوپ کے بعد انہوں نے 1000 میں سے ایک لڑکی چھانٹی، اور اس کی شکل صورت کا جو نقشہ میرے سامنے پیش کیا تو میں ہنسنے لگا۔ خود بڑی بی نے کہانیاں پریوں کی سنائی تھیں، ان پریوں میں سے ایک یہ بھی تھی، اور میں نے پوچھا، بڑی بیوی کیا وہ تم سے بھی زیادہ خوبصورت ہے؟ خاکساری ملاحظہ ہو کہ کہتی ہیں، نوج خاک پڑے۔ میری منصوبہ کی خوبصورتی کا اندازہ خود لگا لیجئے کہ خود بڑی بی کا حسن اس کے آگے گرد تھا۔ قصہ مختصر، بڑی بی نے میری شادی کا اعلیٰ پیمانے پر انتظام کیا، بقول کسے دل کھول کر روپیہ خرچ کیا۔ شادی کے انتظام کا کوئی شعبہ نہ تھا جس میں خصوصیت نہ برتی گئی ہو، ایسا کہ میں تو حیران رہ گیا۔ زیور، کپڑے اور دیگر لوازمات کے پیچھے حیران کر ڈالا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پورا ارمان نکالنے کی فکر ہے۔ میں چاہتا تھا معمولی طرح نکاح ہو جائے، مگر بڑی بیوی مصر تھیں کہ دولہا بنے بغیر کام نہیں چلے گا، اور شادی دھوم دھام اور باجے گاجے سے ہوگی، بالکل جیسے کنوارے بیاہے جاتے ہیں۔ دراصل بڑی بیوی مجھے دولہا بنا دیکھنا چاہتی تھیں، اور کیوں نہ ہو کہ دولہا تو آخر میں ان کا بھی تھا،
وہ بھی بلا شرکت غیرے، تا وقتے کے نکاح نہ ہو جائے۔ قصہ مختصر، بڑے ٹھاٹ سے بڑی بیوی نے میری شادی رچائی، سب ارمان نکال لیے، اور سچ مچ ایک رنگیلی اور رسیلی چاند سی بہو نما سوت بیاہ لائیں۔